جو آپ کی نظر میں بڑے بڑے مجرم تھے، جن کے سر کی قیمت 50 لاکھ ڈالر تھی، تو اب عافیہ صدیقی کو قید رکھنے کا کیا جواز باقی تھا؟ عورت کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ نے اسے ایک ہتھیار اور نعرہ بنایا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 4-5 روز سے امریکہ سے خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستانی بیٹی جو ظلماً امریکہ میں قید کی گئی ہے، جعلی مقدمہ بنا کے، اور کئی سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اور اس پہ جیل میں کسی جیلر نے جو وہاں رہتا تھا، اس نے اس پہ تشدد کیا۔ اس خبر کی تحقیقات ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کافی دنوں سے یہ خبر چل رہی۔ ویسے جس جرم میں اسے گرفتار کیا گیا تھا، آپ نے اب ان بڑے مجرموں کے ساتھ، جو آپ کی نظر میں بڑے بڑے مجرم تھے، جن کے سر کی قیمت 50 لاکھ ڈالر تھی، ان سے تو صاحب آپ نے بیٹھ کے مذاکرات کر لیے، آپ نے ان کے سامنے سرنڈر کر لیا، آپ نے مان لیا کہ وہ فاتح ہیں اور ہم مفتوح ہیں، آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہم وہاں ذلت آمیز شکست کھا کے آ رہے ہیں۔ تو اب عافیہ صدیقی کو قید رکھنے کا کیا جواز باقی تھا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ نے مذاکرات شروع کر لیے تھے ان سے، آپ نے ان کو تسلیم کر لیا تھا ایک فریق، تو آپ اسی وقت عافیہ صدیقی کو رہا کر دیتے۔ لیکن بے حد افسوس ہے کہ ویسے تو امریکہ سے بیان آ رہے ہیں کہ طالبان سے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ طالبان پتہ نہیں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں جی طالبان کی پالیسی عورتوں کے بارے میں کیا ہوگی، سکولوں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، بچیوں کو پڑھنے کی، تعلیم کی، کالج سکول کھلے رہیں گے یا بند ہو جائیں گے، یہ فکر لاحق، یعنی عورت کی فکر لاحق ہے۔ لیکن جو عورت بیچاری پکڑ کے بند کی ہوئی ہے ناجائز مقدمے میں، اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس سے آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ سراسر غلط ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، آپ کو عورت کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ نے اسے ایک ہتھیار اور نعرہ بنایا ہوا۔ پاکستان میں جتنے لبرل ہیں، پاکستان میں جتنی NGOs ہیں، پاکستان میں موم بتی مافیا، میرا جسم میری مرضی، میں نے کسی ایک کا بیان بھی نہیں سنا کہ ایک خاتون پہ جیل میں ظلم ہوا ہے امریکہ جیسے ملک میں، لیکن یہاں آواز اٹھانے والی سب گنگی ہو گئی، خاموش ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں۔ اور مینار پاکستان، جس آوارہ لڑکی نے سارا کھیل تماشا خود رچایا، اور اس کے اب نئے سے نئے ویڈیو آ رہے ہیں اور نئے تماشے آ رہے ہیں، اس کے جرم میں آپ جلوس نکال رہی ہیں یہاں، اس کے مسئلے پہ آپ آواز اٹھا رہی ہیں یہاں، لیکن عافیہ صدیقی کیا خاتون نہیں ہے؟ عافیہ صدیقی مظلوم نہیں ہے؟ کتنے سال ہو گئے، اتنے سال تو عمر قید والے کو بھی رہائی مل جاتی ہے، قاتل جو ہے جسے سزائے قید عمر قید دی جاتی ہے، وہ بھی بیچارہ 7-8 سال میں 14 سال کی سزا ہوتی ہے، 7-8 سال پورے ہونے کے بعد دن اور رات شمار کرتے ہیں، وہ بھی رہا ہو جاتا ہے، اور اس کو تو اب میرا خیال ہے 20 سال سے زیادہ ہوگا بیچاری کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ میں ان نام نہاد جو حامی ہیں یہاں خواتین کے حقوق کی علمبردار، ان سے بھی کہتا ہوں کہ بولو، اگر تم اپنے دعووں میں سچی ہو تو امریکہ کے خلاف بھی بولو، امریکہ کے خلاف بھی اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ کرو، ایک لاہور پریس کلب کے باہر بھی مظاہرہ کرو، عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرو، اور جو NGOs تمہیں فنڈ دے رہی ہیں وہاں سے امریکہ سے، ان سے بھی کہو کہ وہ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھی مظاہرہ کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ تم عورت کی حامی ہو۔ عافیہ صدیقی کے حق میں تمہارا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم عورت کی حامی نہیں ہو، تم صرف عورت کی دشمن ہو، تم عورت کو سرے بازار نچوانا چاہتی ہو، عورت کو بے لباس کرنا چاہتی ہو،
عورت کو اشتہار بنانا چاہتی ہو، عورت کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتی ہو، اور عورت کے نام پہ پبلسٹی حاصل کرنا چاہتی ہو، اور پاکستان کی عورتوں کو اسلام کے خلاف ورگلانا چاہتی ہو، اگر تم عورت سے مخلص ہو، عورتوں کے ساتھ وفادار ہو، تو پھر سب نکلو میدان میں۔ جس طرح میرا جسم میری مرضی والے دن نکلتی ہو نا نعرے لگانے کے لیے، اسی طرح عافیہ صدیقی کی حمایت میں نکلو اور مطالبہ کرو امریکہ سے، بلکہ عالمی عدالت میں جاؤ، عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ امریکہ کی جیل میں ایک خاتون پہ ظلم ہو رہا ہے، جیل میں کسی خاتون پہ، جیل میں تو کسی قیدی پہ بھی ظلم روا نہیں ہے، جب آپ نے اسے جیل میں بند کیا تو یہ سزا تھوڑی ہے۔ دنیا، پوری دنیا میں جہاں مہذب ملک ہیں، جیلوں میں سزا کا تصور اس طرح کا نہیں، جیل میں بند بھی کرو اور اسے مار پیٹ بھی کرو۔ تو امریکہ جیسا ملک جسے اپنے بڑا مہذب ہونے کا دعویٰ ہے، اس کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اور میں ان سے صدر سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے پرانوں نے جتنے یہ غلط کام کیے ہوئے ہیں، افغانستان پہ حملے والا کام بھی انہوں نے بہت غلط کام کیا تھا، پچھتا رہے، آپ پچھتا رہے، اسی طرح آپ کی آنے والی نسلوں کو پچھتاوا ہوگا ان غلط کاموں پہ۔ آپ ان کے غلط کاموں کو جاری نہ رکھیں بلکہ یہ اکثر ختم کر دیں، آپ اپنا صدارتی اختیار استعمال کریں اور اس خاتون کو جو مظلوم ہے بیچاری، جو کئی سال کی جیل بھگت چکی ہے، اسے فوراً رہا کر دیں۔ اس سے آپ کی نیک نامی ہوگی، بدنامی نہیں ہوگی۔ اور جو خاموش ہیں، منہ میں گھنگھڑیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے، خان صاحب آپ بھی جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت آپ عافیہ صدیقی کے حق میں بڑے نعرے لگاتے تھے، آپ کے یہ منسٹر بھی یہاں عافیہ صدیقی کے حق میں مظاہروں میں جا کے شامل ہوتے تھے۔ اب سب کو سانپ سونکھ گیا ہے، اب آپ کو اللہ نے اقتدار دیا، موقع دیا کہ آپ امریکہ سے بات کریں کہ جہاں آپ نے بہت بڑے بڑے قیدی چھوڑ دیے، اشرف غنی جیسے غدار کو جس نے آپ کا اربوں ڈالر یہاں برباد کیا افغانستان میں، اور اشرف غنی کے جرنیلوں نے اس جیسے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا، اور اس بیچاری مظلوم کو آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ جتنی جلد ہو سکے، اگر آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں تو عافیہ صدیقی کو فوراً رہا کریں۔ اگر آپ خواتین کے حق میں ہیں کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، تو اس کی مثال بن کے دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم نے عافیہ صدیقی کو رہا کر کے اس کے گھر، اس کے بال بچوں میں پہنچا دیا ہے۔